السلام علیکم دوستو، اللہ کے ولیوں کی کرامات۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے دنیا میں ہزاروں نبی اور رسول بھیجے۔ الگ الگ کاموں کی طرف الگ الگ زمانوں میں الگ الگ نبی تشریف لائے۔ ان نبیوں کو اللہ پاک نے ایک خاص طاقت عطا فرمائی جسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ان سبھی نبیوں رسولوں کو دیکھ کر یا کہیں ان کی ہدایت اور نصیحت کو سن کر الگ الگ زمانے میں کافی لوگ ایمان لائے، اور کافی لوگ ایسے بھی تھے جو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ ایسے لوگوں نے نبیوں کی کرامات، ان کے کمال کو جادو کہہ کر ٹھکرایا۔ ایسے لوگوں نے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور نبیوں رسولوں کی بتائی نصیحت کو نہیں مانا۔ ایسے لوگ آگے جا کر اللہ پاک کی طرف سے طرح طرح کی سزا اور عذاب سے مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح نبیوں و رسولوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اللہ پاک نے اپنے جن بندوں کو اصلاح اور تبلیغ کی ذمہ داریاں دی انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے ان ولیوں کو بھی کچھ خاص طاقت عطا فرمائی جنہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے اللہ کی بخشی ہوئی اس طاقت کا استعمال فرمایا۔ آپ نے دور اور نزدیک کے سینکڑوں ولیوں کی کراماتیں دیکھی سنی ہوں گی۔ سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کراماتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ آپ اپنے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق تبلیغ و اصلاح کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا تبلیغ مرکز بنایا۔ اجمیر پہنچتے ہی آپ آرام کرنے کے لیے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے، وہاں اس وقت کے راجا کے جانور بیٹھا کرتے تھے۔ راجا کے سپاہیوں نے جب آپ کو بیٹھے دیکھا تو راجا کے سپاہیوں نے آپ سے کہا، یہاں سے اٹھو، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر راجا کے سپاہیوں نے آپ کو تیز آواز سے اٹھنے کو کہا۔ اسی وقت آپ وہاں سے اٹھ گئے اور چل دیے۔ اگلے دن ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ جب راجا کے سپاہیوں نے بیٹھے ہوئے اونٹ کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہا، اونٹ تمام کوششوں کے باوجود نہیں اٹھے۔ یہ دیکھ کر سپاہی دنگ رہ گئے اور ساری بات راجا کو بتائی۔ راجا نے سپاہیوں کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے کو کہا اور کہا کہ انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو۔ راجا کے ایسا کہتے ہی سپاہیوں نے آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ کر آپ سے ان کے کیے برتاؤ کی معافی مانگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم جاؤ، تمہارے اونٹ اب کھڑے ہو جائیں گے۔ سپاہیوں نے جب واپس آ کر دیکھا تو اونٹ اسی وقت اٹھ گئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہی بزرگ ہیں جن کی خدمت میں ہمارے خواجہ غریب نواز نے اپنی جوانی کے 20 سال گزارے۔ ایک دن آپ اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ سفر پر چلتے چلتے آپ دجلہ ندی کے کنارے پہنچے۔ ندی پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا، معین الدین اپنی آنکھیں بند کر لو۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا، آنکھیں کھولو۔ اب خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھیں کھولیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں دجلہ ندی کے پار پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ہم دونوں ندی کے پاس کیسے آ گئے؟ حضرت نے فرمایا، میں نے صرف 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے ہم دونوں کو خیریت کے ساتھ دریا کے پار پہنچا دیا۔ یہ مقام اور مرتبہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال دیتے ہیں اور پھر اسی کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ان کی زبانوں میں ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت ہر کسی کو نہیں مل سکتی، یہ صرف اللہ کے خاص بندوں کو دی جاتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سمجھو اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا۔ بہرحال ایسے کئی ولی اور پیر پیغمبر
کی کہانیاں حدیث میں موجود ہیں جن کے کارنامے حیران کر دینے والے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی ایسے ولیوں کے کراماتوں کی جانکاری آگے دیتے رہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔